ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج بدھ ہے ستمبر کی 17 اور ربیع الاول کے 24 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. ماحولیاتی کارکن سونم وانگچک لداخ کے مستقبل اور عوامی مطالبات کے حق میں 35 روزہ احتجاجی بھوک ہڑتال پر ہیں اور آج ان کے احتجاج کا 8واں دن ہے. ان کی بھوک ہڑتال کو لے کر ایپیکس باڈی لیہ کے ارکان، مختلف مذہبی نمائندوں اور عام لوگوں کی بھرپور حمایت تھا جو ہر روز اس احتجاج میں شرکت کر کے اپنی ہم آہنگی کا اظہار کر رہے ہیں. احتجاج کے دوران لداخ کے عوام کے اہم مطالبات، خاص طور پر لداخ کو ریاست کا درجہ دینے اور آئین کے چھٹے شیڈول میں شامل کرنے کے مطالبے کو بار بار اجاگر کیا گیا. شرکاء نے کہا کہ یہ مطالبات لداخ کے دیرینہ مسائل اور ترقی کی راہوں کو ہموار کرنے کے لیے ناگزیر ہیں. اس دوران مرکزی حکومت کی طرف سے لداخ کے عوامی نمائندوں، جن میں ایپیکس باڈی لیہ اور کرگل ڈیموکریٹک الائنس شامل ہیں، کو بات چیت کے لیے مدعو نہ کرنے پر بھی شدید برہمی کا اظہار کیا گیا. احتجاج کے شرکاء نے مزید کہا کہ لداخ کے 4 نکاتی ایجنڈے کو پورا کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے تاکہ یہاں کے عوام کو بہتر تعلیم، صحت، وسائل اور خود مختاری کے مواقع فراہم کیے جا سکیں. سونم وانگچک کی بھوک ہڑتال کو مقامی سطح پر ایک تحریک کی صورت میں دیکھا جا رہا ہے جس میں نوجوان، خواتین، بزرگ اور مختلف طبقوں کے افراد مسلسل شرکت کر کے اپنے حمایت کا اظہار کر رہے ہیں. احتجاج کے دوران صحت کے خطرات کے باوجود ان کی جرأت اور عزم کی تعریف کی جا رہی ہے. ملک کے دیگر حصوں کے ساتھ ساتھ کرگل ضلع میں بھی خواتین اور بچوں کی صحت کو فروغ دینے کے لیے سوست ناری ساشک پریوار کے عنوان سے آج ڈسٹرکٹ ہسپتال کرگل میں باقاعدہ پروگرام کا آغاز کیا گیا. اس پروگرام کا افتتاح بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے تقریباً دوپہر 12:30 بجے کیا. افتتاحی تقریب میں ایگزیکٹو کونسلر کاچو محمد فیروز بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے، جبکہ ڈپٹی کمشنر کرگل راکیش کمار، کونسلرز، مذہبی و سیاسی تنظیموں کے نمائندے، چیف میڈیکل آفیسر ڈاکٹر لیاقت علی، محکمہ صحت کے دیگر ڈاکٹرز، پیرا میڈیکل عمل اور ڈسٹرکٹ ہسپتال کا عملہ بھی موجود تھے. اس موقع پر مہمان خصوصی محمد فیروز نے خطاب کرتے ہوئے اس پروگرام کی اہمیت پر روشنی ڈالی اور ڈاکٹروں و صحت کے عملے سے مزید محنت اور عوامی خدمت پر توجہ دینے کی اپیل کی. ڈپٹی کمشنر کرگل اور چیف میڈیکل آفیسر نے بھی خطاب میں پروگرام کے مقاصد اور اس کے فوائد سے آگاہ کیا. یہ پروگرام 17 ستمبر 2025 سے 2 اکتوبر 2025 تک جاری رہے گا اور گاندھی جینتی کے موقع پر اس کا اختتام ہوگا. اس مہم کا مقصد ملک بھر کے ہر ضلع اسپتالوں اور ہر کمیونٹی مرکز پر خواتین اور بچوں کو صحت کی بنیادی سہولیات فراہم کرنا، خدمات کو زیادہ قابل رسائی بنانا اور صحت سے متعلق آگاہی کو فروغ دینا ہے. منسٹری آف ٹیکسٹائل کی جانب سے ٹی ایچ بلاک میں 1 ماہ تک جاری رہنے والے ریشم سازی تربیتی پروگرام کا آج باقاعدہ اختتام ہوا. اختتامی تقریب میں ایگزیکٹو کونسلر لداخ پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل آغا سعید مجتبیٰ موسوی بطور مہمان خصوصی شرکت کی. تربیتی پروگرام میں متعلقہ محکمے کے ذمہ داران اور مرد خواتین کی خاصی تعداد نے شرکت کی. اپنے خطاب میں آغا سعید مجتبیٰ موسوی نے تربیت یافتہ افراد کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے خواتین کو ریشم سازی کے شعبے میں محنت اور جدوجہد کرنے پر زور دیا اور کہا کہ یہ شعبہ نہ صرف آمدنی کا ایک اہم ذریعہ ہے بلکہ مقامی معیشت کو بھی مستحکم بنانے میں کردار ادا کر سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ مرد خواتین دونوں کو اس صنعت میں بھرپور حصہ لینا چاہیے تاکہ معاشرتی ترقی کے ساتھ ساتھ روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں. آغا سعید مجتبیٰ موسوی نے تربیت یافتہ شرکاء کی
کاوشوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے پروگرام نہ صرف ہنر کی ترقی میں معاون ہیں بلکہ مقامی لوگوں کو خود انحصاری کی راہ پر گامزن کرتے ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے محکمہ ٹیکسٹائل کے ذمہ داران کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے اس تربیتی پروگرام کو کامیابی سے مکمل کرنے میں اپنا بھرپور تعاون فراہم کیا۔ انہوں نے یقین دلایا کہ ہل کونسل کرگل لداخ میں جلد ہی سیریکلچر محکمے کے قیام کی کوششیں کی جائے گی تاکہ ریشم سازی کے ذریعے مقامی افراد کی معاشی حالت بہتر ہو اور اس صنعت کو فروغ دیا جا سکے۔ اختتامی تقریب میں شرکاء کو ہنر میں مہارت حاصل کرنے کی حوصلہ افزائی کی گئی اور اس بات پر زور دیا گیا کہ ریشم سازی کی صنعت کے ذریعے خود کفالت اور معاشی استحکام کو فروغ دیا جائے۔ ڈسٹرکٹ پنچایت افسر کرگل دیہی ترقیاتی محکمہ نے آج گورنمنٹ ڈگری کالج کرگل کے ماحولیاتی سائنس ڈپارٹمنٹ کے تعاون سے سوچھتا ہی سیوا 2025 مہم کا آغاز کیا۔ یہ مہم 17 ستمبر سے 2 اکتوبر 2025 تک جاری رہے گی اور ملک بھر میں صفائی، حفظان صحت اور عوامی شرکت کو فروغ دینے کے مقصد سے چلائی جا رہی ہے۔ افتتاحی تقریب میں کالج کے HOD عبدالحمید نے تمام شرکاء کا استقبال کیا اور طلباء کو سماجی تبدیلی کا حصہ بننے کی ترغیب دی۔ اس موقع پر ضلع پنچایت افسر رضیہ خاتون نے مہم کے تحت منعقد ہونے والی سرگرمیوں کا شیڈول بیان کیا اور طلباء کو صفائی کے پیغام کے سفیر بننے کی اپیل کی۔ مہم کے دوران صفائی مہمات، پینٹنگ اور مباحثے کے مقابلے، صحت معائنے اور مختلف مقامات پر صفائی کے پروگرام منعقد کیے جائیں گے۔ 2 اکتوبر کو مہم کا اختتام ہوگا۔ اس موقع پر طلباء، اساتذہ اور محکمے کے اہلکاروں نے بھرپور حصہ لیا اور صفائی کے پیغام کو آگے بڑھانے کا عزم ظاہر کیا۔ کرگل نے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول بیمبر دراز کے تعاون سے بچوں کے تحفظ کے حوالے سے جامع آگاہی پروگرام کا انعقاد کیا۔ اس پروگرام کا مقصد طلباء، اساتذہ اور کمیونٹی کو بچوں کے حقوق، ان کی حفاظت اور استحصال سے بچاؤ کے متعلق اہم معلومات فراہم کرنا تھا۔ اس موقع پر ضلع چائلڈ پروٹیکشن یونٹ، جونیئل جسٹس بورڈ اور چائلڈ ویلفیئر کمیٹی کے ماہرین نے مختلف موضوعات پر تفصیل سے پریزنٹیشن پیش کی، جن میں جونیئل جسٹس ایکٹ 2015، بچوں کی حفاظت، پوکسو ایکٹ 2012 اور بچوں کے جنسی استحصال کی روک تھام، انسانی اسمگلنگ اور دیگر متعلقہ امور شامل تھے۔ اس پروگرام میں گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول بیمبٹ، ہیمبابس پبلک اسکول اور گورنمنٹ ہائی اسکول چوکیال دراز کے طلباء اور اساتذہ نے بھرپور حصہ لیا۔ اب پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج مدھیہ پردیش کے دھار ضلع میں ملک کے پہلے PM میگا انٹیگریٹڈ ٹیکسٹائل ریجن اینڈ اپیل پارک کی بنیاد رکھی اور شہریوں سے اپیل کی کہ وہ صرف میک ان انڈیا مصنوعات خریدیں اور تاجروں سے کہا کہ وہ مقامی تیار کردہ سامان فروخت کریں۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ جشن کے موسم میں ہمیں سوادیشی کا اصول اپنانا چاہیے تاکہ ملک کے ترقی میں حصہ ڈال سکیں۔ انہوں نے اپنے 75ویں سالگرہ کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کو 2047 تک ترقی یافتہ ملک بنانا ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر کاروباری سرگرمی میں ملک میں تیار شدہ مصنوعات کو فروغ دیا جائے۔ اس کے علاوہ انہوں نے آپریشن سندور کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ بھارتی مسلح افواج نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا کر دشمن کو کچل دیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ 22 ستمبر سے نئے GST نرخ نافذ ہوں گے اور ہر دکان پر سوادیشی مصنوعات کی معلومات فراہم کی جائے گی تاکہ صارفین جان سکیں کہ وہ ملک میں تیار شدہ سامان خرید رہے ہیں۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے سوست ناری ساکشت پریوار ابھیان کا بھی آغاز کیا جو خواتین کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے جامع اسکریننگ اور خدمات فراہم کرے گا۔ حماس اور جہاد اسلامی کے بیان میں آیا ہے کہ غاصب اور مجرم صہیونی حکومت غزہ اور فلسطینی عوام کے خلاف اپنی دہشت گردانہ فوجی کارروائیوں کے دائرے میں اضافہ کر رہی ہے اور تشہیری مجرم نتنیاہو کی کابینہ کی اس حرکت کے نتیجے میں غزہ میں نسل کشی میں اور بھی شدت آ گئی ہے۔ حماس اور جہاد اسلامی کے بیان میں آیا ہے کہ ان جرائم کا ارتکاب امریکہ کی مکمل اور واضح سیاسی اور اسلحہ جاتی حمایت میں کیا جا رہا ہے۔
لہذا اس نسل کشی کی مکمل ذمہ داری بھی واشنگٹن پر عائد ہوتی ہے۔ ادھر جہاد اسلامی فلسطین کے بیان میں آیا ہے کہ صہیونی حکومت نے دوحہ میں عرب اسلامی اجلاس سے طیش میں آ کر غزہ میں بمباری اور قتل عام میں اضافہ کر دیا ہے، یہاں تک کہ نتنیاہو اور اس کی مجرم کابینہ نے مزید جنگی جرائم کی دھمکی دی ہے۔ جہاد اسلامی نے اعلان کیا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے دورے مقبوضہ فلسطین اور بیت المقدس کے موقع پر غزہ میں قتل عام میں شدت آ گئی ہے، جو اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ غزہ اور غرب اردن میں صہیونی جرائم امریکی ہری جھنڈی سے ہی انجام پا رہے ہیں۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔